السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت حافظ بابا نگر میں حبیب کڈز ویئر ہاؤزری کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی لوگوں نے بند دکان سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، جس پر فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہوگی۔ اس حادثے میں بھاری مالی نقصان بتایا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ آج حافظ بابا نگر جو عمر ہوٹل سے جو اندر ایک روڈ آتی ہے، جو بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پر ساس ڈیزائنر بول کے ایک بہت بڑی کپڑے کی شاپ تھی، جو بابا نگر کی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پہ جہاں پر کپڑے کا کاروبار ہوتا تھا۔ آج صبح حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب کو یہ اطلاع ملی کہ بابا نگر میں یہ شاپ پہ جو ہے نا شارٹ سرکٹ ہوا، اور جس کی وجہ سے یہاں پر چھوٹا سا شارٹ سرکٹ ہوا۔ فرسٹ ایک 11 kV کا وائر ہے جو الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ پبلک سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ وہ وائر ٹوٹنے کے بعد میں ایک آٹو پہ گرا، اس کے بعد میں جو ہے نا اس شاپ کے بورڈ کو آنچ لگی، اور جیسے ہی مجھے بھی اطلاع ملی، یہ واقعہ جو ہے نا 7:30 کو ہوا، اور ہم نے 15-20 منٹ میں میں بھی یہاں پر آ کے فائر اسٹیشن کے گاڑیوں کو اور GHMC کے DRF کی ٹیم کو، سارے عملہ کو یہاں پر بلا کر ہم نے بہت محنت سے آگ کو تو بجھا لیا۔ لیکن میرا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ بابا نگر کی اچھی بڑی دکان تھی، یہ کہنا کہ شاید یہاں پر لاکھوں کا نہیں، کروڑ۔ پرانے شہر میں منگل کو بی بی کا علم کے جلوس کے پیش نظر حیدرآباد ٹریفک پولیس نے بعض ٹریفک پابندیوں کا اعلان کیا۔ ڈبیر پورہ میں بی بی کا علاوہ سے چادر گھاٹ میں مسجد الہی کے درمیان جلوس کے راستے پر دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک ٹریفک کی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ جلوس بی بی کا علاوہ شیخ فیض کمان، یاقوت پورہ، اعتبار چوک، علیجہ کوٹلہ، چار مینار، گلزار ہاؤس، پنجی شاہ، میرالہ منڈی، دارالشفا، خانہ زہرہ، کالی خبر سے گزرے گا اور مسجد الہی چادر گھاٹ کے قریب اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے روٹ پر گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ٹریفک حکام نے عوام سے تعاون کرنے کو کہا ہے۔ جب جلوس چار مینار پہنچے گا تو شکرکوٹ سے آنے والی ٹریفک کو گلزار ہاؤس کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسے مٹی کا شیر جنکشن سے گھانسی بازار یا چیلا پورہ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ ٹریفک کو اعتبار چوک سے کوٹلہ لیجا یا پرانی حویلی کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ نیا پول سے آنے والی ٹریفک کو چار مینار کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسے مدینہ ایکس روڈ سے سٹی کالج کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور دیگر ضلعی بسوں کو صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک رنگ محل اور افضل گنج کی طرف موڑ دیا جائے گا اور انہیں کالی خبر اور میرالہ منڈی روڈ پر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ جلوس ختم نہیں ہو جاتا۔ ملک بھر میں آزادی کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی، پورا ملک جشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہر گھر ترنگا مہم سے لے کر سوشل میڈیا پر بھی آزادی کا جشن منایا جا رہا، لیکن ملک میں ایک ایسی ریاست ہے جہاں 15 اگست کو یوم آزادی نہیں منایا جاتا۔ در حقیقت گوا آزاد ہندوستان کی واحد ریاست ہے جہاں 15 اگست کو یوم آزادی نہیں منائی جاتی۔
آئیے جانتے ہیں کہ گوا میں 15 اگست کو یوم آزادی کیوں نہیں منایا جاتا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان برطانوی حکمرانوں سے مکمل طور پر آزاد ہوا، لیکن گوا وہ ریاست تھی جس پر ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی پرتگالیوں کی حکومت تھی، اس لیے گوا میں 15 اگست کو یوم آزادی نہیں منایا جاتا۔ گوا پر تقریباً 450 سال تک پرتگالیوں کی حکومت رہی اور ہندوستان کی آزادی کے بعد گوا 14 سال کے بعد یعنی 19 دسمبر 1961 میں پرتگالیوں سے آزاد ہوا۔ سال 1510 میں الفانسو ڈی البوکرک کی قیادت میں پرتگالیوں نے گوا پر حملہ کیا تھا، تب سے گوا پرتگالیوں کے قبضے میں آ گیا۔ حکومت ہند نے بھی کئی بار گوا کو پرتگالیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن پرتگالیوں نے گوا چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ در حقیقت گوا کو مسالے کی تجارت کے لیے ایک اہم مقام سمجھا جاتا ہے اور پرتگالیوں نے بھی مسالوں کی تجارت سے کافی منافع حاصل کیا اور برسا برس تک گوا پر حکمرانی کی۔ جگتیال ضلع میں رائکل میونسپالٹی کوٹم سے تعلق رکھنے والا مامدی ستیش شارٹ سرکٹ کی وجہ سے مکمل طور پر جل گیا۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ 2 گائیں بھی شدید زخمی ہو گئی ہیں اور 12 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ مقامی ایس آئی کرن کمار نے اس معاملے کی اطلاع فائر بریگیڈ کو دی، جس پر فائر بریگیڈ عملہ موقع پر پہنچ گیا اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دینے کے 2 دنوں بعد داسوجو شرون بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ کانگریس پارٹی کے سابق ترجمان نے نئی دہلی میں بی جے پی کے جنرل سیکرٹری و انچارج تلنگانہ تنظیمی امور ترون چگ کی موجودگی میں زعفرانی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی، ایم پی کے لکشمن، سابق ایم پی وویک وینکٹ سوامی، مرلی دھر راؤ اور پارٹی کے دیگر سینئر قائدین موجود تھے۔ ترون چگ نے پارٹی رکنیت کارڈ پیش کرتے ہوئے شرون کو رسمی طور پر بی جے پی میں شامل کیا۔ بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شرون نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی ترقی کے لیے سیاسی تبدیلی ضروری ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکمراں جماعت ٹیآرایس کے کئی قائدین کی کیسن آرگنائزیشن اور چکوٹی پروین کو تائید حاصل ہے۔ ای ڈی نے حالیہ دنوں پروین سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ شرون نے الزام عائد کیا کہ عوامی دولت کو لوٹنے میں ٹیآرایس قائدین مصروف ہیں اور ٹیآرایس حکومت نے ریاست کو قرض کے جال میں پھنسا دیا ہے۔ ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر مرکزی حکومت کی جانب سے آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی عوام سے ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ اسی دوران ریلوے نے بھی اپنے ملازمین کو ترنگا پرچم دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر پر اسے لہرا سکیں۔ اس کے عوض ان کی تنخواہ سے فی پرچم 38 روپے کاٹے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق، جس میں بتایا گیا ہے کہ ریلوے کے اس فیصلے سے یونین لیڈران میں ناراضگی ہے، انہوں نے ملازمین کی تنخواہ سے پیسے کاٹ کر ترنگا پرچم تقسیم کیے جانے کے منصوبے کی شدید مذمت کی۔ نارتھ سینٹرل ریلوے امپلائیز یونین کے عہدیداروں نے اس فیصلے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی زبردستی مناسب نہیں۔ یونین کے سیکرٹری چندن سنگھ کا کہنا ہے کہ ریلوے ملازمین محب وطن ہیں اور اپنے پیسے سے خود ترنگا خریدیں گے، ان پر کوئی فیصلہ عائد نہیں کیا جانا چاہیے۔
ہندوستان اور پاکستان کے درمیان رشتوں میں لاکھ تلخیاں ہوں، لیکن کئی ایسے موقع آتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان قربت کا احساس کرا دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی رکشا بندھن تہوار کے موقع پر اس وقت دیکھنے کو ملا جب وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستانی بہن نے ان کے لیے راکھی بھیجی۔ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے نہ صرف راکھی بھیجی بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے راکھی بھیجنے والی پاکستانی بہن کا نام قمر محسن شیخ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پی ایم مودی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں اور اس بار پوری امید ہے کہ وہ ملاقات کر پائیں گی۔ قمر محسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے پی ایم مودی سے ملنے کی پوری تیاری کر رکھی ہے اور بس انتظار ہے کہ وہ انہیں دہلی بلائیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے پی ایم مودی کے لیے خود سے راکھی بنائی ہے اور اس میں ریشم کے ربن کے ساتھ کڑھائی سے ڈیزائن بنائی ہے۔ قمر محسن نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھ کر اس سلسلے میں تذکرہ کیا ہے۔ قمر کہتی ہیں کہ خط میں انہوں نے پی ایم مودی کی طویل عمر اور صحت مند زندگی کی تمنا ظاہر کی ہے، ساتھ ہی لکھا کہ وہ اچھا کرتے رہے جیسا کہ وہ کر رہے ہیں۔ 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے تعلق سے قمر محسن نے خط میں لکھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ پھر سے وزیر اعظم بنیں گے، وہ اس کے حقدار بھی ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ سبھی صلاحیتیں ہیں اس عہدے کے لیے ہونی چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ قمر محسن شیخ نریندر مودی کو گزشتہ 20-25 سالوں سے راکھی بھیجتی رہی ہیں۔ گزشتہ سال رکشا بندھن پر بھی انہوں نے راکھی اور ایک کارڈ بھیجا تھا۔ غزہ میں وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 2 روز کے دوران غزہ کے علاقے پر جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک کم سے کم 24 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 6 بچے اور ایک خاتون بھی شامل ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات، فرانس، چین اور دیگر ممالک نے غزہ میں تازہ پیش رفت پر بحث کے لیے سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس بلانے کی درخواست کی۔ ادھر مرکز اطلاعات فلسطین نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں 203 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے ایک ناکام راکٹ فائر کے نتیجے میں جبالیہ کیمپ میں بچوں سمیت عام شہری مارے گئے اور نامہ نگار نے بھی یہ اطلاع دی ہے۔ جبالیہ کیمپ میں ہلاکتوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسلامی جہاد تحریک کے عسکری ونگ القدس بریگیڈز نے کہا ہے کہ اس نے تل ابیب، اشدود، اسقلان اور سدروت پر بڑے پیمانے پر راکٹ حملے کیے ہیں۔ سرایا القدس نے ٹیلی گرام پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے غزہ میں تنظیم کے کمانڈر تیسیر الجابری کی ہلاکت کے رد عمل میں راکٹ فائر کے مناظر کے کلپس بھی شائع کیے اور بتایا کہ یہ راکٹ اسلامی جہاد کی طرف سے داغے گئے ہیں۔ کیوبا کے ماتنجاز بندرگاہ میں ایک ایندھن ذخیرہ سسٹم میں زبردست آگ لگنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی اور کم از کم 122 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ واقعہ آسمانی بجلی گرنے کے بعد پلانٹ میں ایک خام تیل کے ٹینک میں زبردست آگ لگنے سے پیش آیا۔ اس حادثے کے بعد ملک پر زبردست بجلی بحران کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق عوامی وزارت صحت نے بتایا کہ 5 اگست کو شام 7 بجے آسمانی بجلی گرنے کے بعد پلانٹ کے خام تیل کے ٹینک میں زبردست آگ لگ گئی۔ آگ اگلی صبح دوسرے ٹینک میں پہنچ گئی جس سے کئی دھماکے ہو گئے۔ بجلی کی زد میں آئے پہلے ٹینک میں تقریباً 25,000 کیوبک لیٹر خام تیل تھا۔ مقامی افسران نے کہا ہے کہ آسمانی بجلی سے لگنے والی آگ کو روکنے میں وہاں موجود نظام فیل کر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے سٹوریج کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 5,000 باشندوں کو جائے وقوع سے محفوظ نکالا گیا ہے۔ کیریبیائی ملک ایندھن کی کمی کے سبب بجلی کی کمی سے نبرد آزما ہے۔ ایسے میں تیل سٹوریج میں دھماکوں کے بعد اس کی بجلی فراہمی مزید خراب ہو سکتی ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور
फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।